میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے نزدیک ایک تصور تھا، اور وہ تصور یہ تھا کہ اس دنیا میں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا، اور اس دنیا سے جانے کے بعد ایک بہت بڑی زندگی ہے ہماری، جہاں کے لیے ہمیں کچھ تیاری کرنی چاہیے۔ اب وہ کتنی بڑی زندگی ہے، وہ کتنا لمبا سفر ہے، اس کو میں تھوڑا سا علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ والرضوان نے ایک تمثیل کے ذریعے اسے پیش فرمایا ہے، ایک بزرگ کے واقعے کے ذریعے اسے میں سمجھا دوں۔ قیامت اور قبر، وہاں کی زندگی اور وہاں کا میدان کتنا وسیع ہے، اسے سمجھنا ہو تو فرماتے ہیں کہ ایک بچہ جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو وہیں کی زندگی کو اور وہیں کی دنیا کو وہ دنیا سمجھتا ہے، اور سوچتا ہے کہ میں یہاں پر ہوں، اب یہاں سے مجھے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ بچہ معرض وجود میں آتا ہے، زمین پر اسے آنا ہوتا ہے، تو وہ بچہ جلدی سے زمین پر آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، نہ جانے ماں کتنے درد کے جھٹکے برداشت کرتی ہے، تب جا کر وہ بچہ باہر آتا ہے، اور آتے ہی رونا شروع کر دیتا ہے کہ کہاں آ گیا میں۔ تو وہ ماں کے پیٹ والی دنیا کو بڑی دنیا تصور کرتا تھا، اور سوچتا تھا کہ یہ دنیا بہت اچھی ہے، یہاں سے جا کر کیا ہوگا۔ وہیں پر وہ سب بڑی دنیا تصور کر کے شکم مادر میں رہنے کو اچھا محسوس کرتا تھا، اور جیسے ہی دنیا میں آیا رونا شروع کر دیا۔ اور کچھ دنوں کے بعد جب دنیا دیکھا، یا یہ تو بہت بڑی ہے، تو پھر اس میں مست ہو گیا اور سوچا کہ نہیں، وہاں سے یہ جگہ بہتر ہے۔ ماں کا پیٹ تو اتنا تھا، وہاں کچھ تھا ہی نہیں، یہ دنیا تو دیکھو، یہاں پہاڑ ہے، زمین ہے، آسمان ہے، درخت ہیں، پانی ہے، آب و ہوا ہے، سب کچھ ہے۔ تو آدمی اس دنیا میں آتا ہے تو سوچتا ہے کہ یہ کتنی بڑی دنیا ہے، کتنی بڑی دنیا، کتنی ساری چیزیں یہاں پر ہیں۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ماں کے پیٹ کے دور سے نکلا، دنیا کے دور میں آیا، اور پھر اس دنیا سے نکل کر وہ قبر میں جائے گا، تو جانے کے لیے قبر میں بھی کوئی تیار نہیں ہے۔ جیسے ماں کے پیٹ سے آدمی باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ایسے ہی اس دنیا سے آدمی قبر میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہے کوئی مرنے کے لیے تیار؟ ارے مرنے کی بات تو بہت دور کی ہے، کسی مردے کے پاس آدمی کھڑے ہونے کے لیے ڈرتا ہے کہ کہیں یہ خود میری اپنی جگہ پر مجھے سلا نہ دے۔ مردے کو غسل دینے کے لیے آدمی ڈرتا ہے، اتنی گھبراہٹ ہوتی۔ تو آدمی کا لگاؤ اس دنیا سے اتنا ہو گیا، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اتنی بڑی دنیا، اتنی ساری چیزیں، مکان، گھر بار، گاڑی، بنگلو، پیسہ، عیش کی ساری چیزیں یہاں پر ہیں، یہ چھٹنی نہیں چاہیے، یہ پھر کہاں سے ملے گی؟ تو فرماتے نہیں، جس طرح ماں کے پیٹ میں رہنے والا انسان اسی دنیا کو بڑی دنیا تصور کرتا، اور پھر اس دنیا میں آنے کے بعد سوچتا ہے کہ یہ دنیا ماں کے پیٹ کی دنیا سے بڑی ہے، ایسے ہی جب قبر میں جائے گا اور ایمان والا ہوگا تو اس کی قبر اتنی کشادہ ہوگی کہ جانے سے پہلے تو رو رہا تھا، لیکن وہاں جانے کے بعد وہ جنت کا باغ جب بن جائے گی تو وہ سوچے گا کہ اس دنیا سے تو یہ دنیا بہتر ہے، اس دنیا سے۔ لیکن مومن کے لیے اسی
اسی لیے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو جس کسی کے لیے جنت کا باغ قبر بن جائے، جس کسی کے لیے جنت کا باغ قبر بن جائے، اس کے لیے حد نگاہ تک اس کے لیے جنت اس باغ کو کشادہ کر دیا جاتا ہے. بلکہ حد تو یہ ہے کہ فرمایا گیا جنت تک اس کی قبر کو کھول دیا جاتا ہے اور جنت کی کھڑکی سے اس کے اندر قبر میں اسے ہوا آتی رہتی ہے. یہ تو پھر آدمی سوچتا ہے یہ دنیا کتنی اچھی ہے، پھر وہ قبر سے نکلنا نہیں چاہتا، سوچتا ہے بس یہیں مزے سے پڑے رہو. تو یہ تیسرا دور انسان کے لیے ہوتا ہے. لیکن علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پھر قبر سے محشر تک جانے کے لیے اس کا دل نہیں مانتا، سوچتا ہے یہ دنیا کتنی اچھی ہے، یہ دور کتنا اچھا ہے، یہ جگہ کتنی اچھی، بس یہی مزے سے پڑے رہو. لیکن نہیں، پھر وہاں سے بھی اسے نکالا جائے گا اور میدان قیامت بپا، میدان محشر بپا، اور پھر بندہ وہاں سے نکلے گا اور نکل کر خوش نصیبوں کو میرا مولا ان کے قبر سے نکلتے وقت ہی سواری عطا کر دے گا اور وہ سواری پر بیٹھ کر جنت میں چلے جائیں گے. اور جب بندہ جنت میں پہنچے گا تو دیکھ کر کہے گا اب تو یہاں سے نکلنا ہے ہی نہیں، اس جگہ سے بہتر کوئی دوسری جگہ ہے ہی نہیں. اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اس کے بعد جنتیوں سے پوچھا جائے گا کوئی تمنا ہے دنیا میں جانا؟ نہیں مولا، جو مزہ جنت میں ہے وہ دنیا میں نہیں ہے. اسی لیے قرآن نے کہہ دیا کہ جو ایک بار جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ٹیمپریری نہیں، پرماننٹ وہاں کا ریسیڈنٹ ہو گیا. اب وہاں سے اسے نہیں نکالا جائے گا. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں وہ رہے گا، ہمیشہ رہنے کی وہ جگہ ہے، ہمیشہ رہنے کی وہ جگہ. لیکن جنت میں بھی کچھ بندے ہوں گے جن کو مزہ جنت کی بجائے کہیں اور آئے گا. سب سے پوچھا جائے گا دنیا میں جانا ہے، سب منع کریں گے. لیکن شہید سے پوچھا جائے گا کوئی آرزو ہے جانا ہے دنیا میں؟ کہا ہاں مولا، اس لیے کہ جو مزہ تیرے نام پر سر کٹانے میں ہے وہ مزہ جنت میں بھی نہیں ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جذبہ ان کے اندر آیا کہاں سے ہے؟ تو بتانا چاہتا ہوں یہ جذبہ آیا کہاں سے. یہ جذبہ آیا اللہ سے بے انتہا محبت کی وجہ سے، آخرت سے بے انتہا محبت کی وجہ سے، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کی وجہ سے اور آخرت کے خوف کی وجہ سے ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جنت میں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، کوئی محنت تو کرنی نہیں، کوئی کمانے جانا نہیں، خیال آیا دل میں حاضر، دل میں خیال آیا سامنے حاضر، جو مانگو گے. مجھے یہاں ایک بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے. اللہ اکبر. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے دریافت فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو کیا حوریں دنیا کی عورتوں سے زیادہ خوبصورت ہوں گی؟ اور دنیا میں جو عورت کسی کے نکاح میں ہوگی وہ عورت اتنی خوبصورت نہیں ہوگی جتنی جنت کی حوریں ہوں گی. اب حضور کا جواب سنیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت کی حوریں تو خوبصورت ہوں گی لیکن اس عورت سے نہیں جو دنیا میں نماز پڑھتی تھی، تلاوت کرتی تھی، اس لیے کہ اس کی عبادت کا نور حوروں کے چہرے کے نور پر بھی غالب آ جائے گا. عبادت کا نور غالب آ جائے گا.
تو یہ سمجھنے والی باتیں ہیں سب. تو ہم جو اس دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہم سے جو عبادت کے اندر کوتاہیاں ہوتی ہیں, جو جذبات ہمارے سرد رہتے ہیں, کوئی شوق بندگی نہیں, کوئی ذوق عبادت نہیں, بس سستی سستی سستی, آرام, خواہش کی غلامی, یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم یہ بھول گئے کہ یہ جان بھی اللہ نے خرید لی ہے اور مال بھی اللہ نے خرید لیا ہے. نہ مال ہمارا ہے نہ جان ہماری ہے, یہ دونوں اللہ کی امانت کے طور پر ہمارے پاس ہیں. اب اللہ جس طریقے سے فرمائے جان کو بھی خرچ کرو اور مال کو بھی خرچ کرو, یہ ہونا چاہیے. تو صحابہ کے دل میں قرآن مقدس کی اس آیت کا اثر ہوتا کہ یار یہ جان ہماری نہیں ہے, ہم نے تو جنت کے بدلے میں جان بیچ ڈالی اللہ کو, اللہ نے ہماری جان خرید لی ہے. اب جب جان اس نے خرید لی تو وہ جیسا کہے ویسا استعمال کرو. وہ کہے زبان سے غیبت نہ کرو, مت کرو. وہ کہے زبان سے چغلی نہ کرو, مت کرو. وہ فرمائے زبان سے جھوٹ نہ بولو, مت بولو. وہ فرمائے خیانت نہ کرو, مت کرو. وہ جو بھی فرمائے اس پر عمل کرو. اور پھر اگر کوئی یہ سوچے کہ میں اگر عمل کروں گا, مجھے آج تھوڑا سا مسلمانوں کے حالات کے بارے میں غور کرنے کے بعد ایک تھوڑی سی تشویش ہوتی ہے, تھوڑی سی مسلمانوں کے بارے میں ایک افسوس تھوڑا سا ہوتا ہے کہ جو مسلمان قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے, اللہ کے رسول کو آخری نبی مانتا ہے, ان کا کلمہ پڑھتا ہے, اسی مسلمان کی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ یہ سوچ ہے کہ آج ہم اس لیے پریشان ہیں معاذ اللہ کہ ہم مسلمان ہیں. اگر مسلمان نہ ہوتے تو ہم پر کوئی افتاد نہ پڑتی, کوئی پریشانی ہم پر نہ آتی. خدا کی قسم ہم اگر پکے مسلمان بن جائیں تو ساری پریشانیاں دور ہو جائیں. پریشانیاں تو اس لیے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھ کر خدا کے قانون کے خلاف چل رہے ہیں. پریشانیاں تو اس لیے ہیں کہ ہم رسول پر نازل ہونے والی کتاب کو اللہ کی آخری کتاب مان کر اس پر عمل نہیں کرتے, خالی برکت کی کتاب مانے ہوئے بیٹھے ہیں. ورنہ آپ مجھے بتاؤ, آج ہمارے لیے راستے تنگ کیے جاتے ہیں اور صحابہ کے لیے جنگل راستہ دے دیا کرتا تھا. آپ کو معلوم ہے ایک صحابی افریقہ کی سرزمین پر پہنچے اور جب چھوٹے چھوٹے افریقہ کے علاقوں کے اندر دین کی تبلیغ کرتے ہوئے لوگوں کو آگوش اسلام میں لاتے رہے اور لوگ آگوش اسلام میں آتے رہے, لیکن ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف جاتے تو اس دوسرے علاقے والوں کو لوگ مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے. تو صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اگر یہاں سے فوراً چلے گئے تو جو لوگ بھی اسلام میں آئے ہیں انہیں شاید لوگ ورغلا کر کے پھر اسلام سے متنفر کر دیں, تو ہمیں اب یہاں پر پڑاؤ ڈالنا پڑے گا. کچھ سالوں کا پلان بنانا پڑے گا کہ ہمیں یہاں اسٹے کرنا ہے. تو ایک صحابی رسول نے اعلان کر دیا, جو کمانڈر تھے, جو قائد تھے, جو امیر تھے, انہوں نے اعلان کیا کہ ہم افریقہ کے جنگل کے اندر قیام کریں گے. فوراً تابعین نے عرض کیا, حضور آپ جنگل میں رکنے کی بات کرتے ہیں, وہاں تو شیر ہیں, درندے ہیں, چرندے ہیں, پرندے ہیں, پتہ نہیں ہمارا حال کیا ہوگا, رات کیسے کٹے گی حضرت, وہاں پر تو جانور کیڑے مکوڑے سب وہاں پر ہوں گے, جنگل میں ہم قیام کیسے کریں گے, کیسے جنگل میں رکیں گے ہم. صحابی فرماتے ہیں جنگل ہی میں رکیں گے. تو لوگوں نے کہا کہ حضور جنگل میں تو ہمیں شیر کھا جائے گا, کیڑے مکوڑے تکلیف پہنچائیں گے, رک کیسے پائیں گے. اللہ اکبر. وہ صحابی رسول فرماتے کچھ بھی نہیں ہوگا, آؤ. چلے اور جنگل کے مین جو ہے وہ کنارے پر پہنچ کر بلند آواز سے انہوں نے, وہ صحابی رسول نے اعلان فرمایا, اے جنگل کے درندوں, اے چرندوں, جنگل خالی کر دو, مصطفیٰ کے غلاموں کو جنگل کے اندر قیام کرنا ہے.
ابھی انہوں نے یہ اعلان کیا تو شیر گردن نیچے جھکائے ہوئے جاتا دکھائی دے رہا ہے، کیڑے مکوڑے جاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ یا اللہ، ایک جنگل مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے خالی کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا تھی تو ماننا پڑے گا۔ وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ وہ صحابہ طبیعت کے غلام نہیں تھے، صحیح معنوں میں مصطفیٰ کے غلام تھے۔ اور ہمارا حال تو یہ نہیں، ہمارا حال تو یہ کہ طبیعت جو کہتی ہے وہاں ڈھیر ہو گئے، 2 ٹکے کا فائدہ، زبان کی لذت، کھانے کی لذت، یہ وہ جہاں کچھ ملا ہم نے قرآن اور حدیث کو فالو کرنا مناسب معاذ اللہ نہیں سمجھا، ہم اپنی طبیعت کے غلام بن کر اس کے مطابق چلنا شروع کر دیے، اس کی وجہ سے آج یہ دن۔ اور صحابہ کبھی طبیعت پر نہیں چلتے تھے، شریعت پر چلتے تھے۔ مال کی بات آئے تو آدمی بہت گن گن کر سوچ سوچ کر نکال کر کے دیتا ہے اور سوچتا ہے کہ کہیں کم نہ ہو جائے، لیکن یاد رکھیں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سخاوت کرتے دیکھا تو وہ گن رہی تھی اور دے رہی تھی۔ فرمایا میمونہ تم بغیر گنے دو، تمہارا مولا بھی تمہیں بغیر حساب کے عطا فرمائے، تم بے حساب دو، مولا تمہیں بے حساب عطا فرمائے گا۔ اور سن لو، اچھی طریقے سے سن لو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے اگر کسی نے کچھ دیا ہو اور مولا اس کا 10 گنا اسے نہ عطا فرمائے۔ اس لیے کہ دنیا کے بزنس مین وعدہ کر کے ٹوپی پہنا سکتے ہیں، مولا نے جو وعدہ فرما دیا وہ حق ہے۔ اس نے فرما دیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو اللہ کی راہ کے اندر ایک نیکی لائے اللہ اس کا 10 گنا اسے عطا فرمائے گا، یہ اس کا وعدہ ہے اور حق ہے۔ تو جان بھی اسی کی دی ہوئی ہے، مال بھی اسی کی امانت ہے، ہمیں جان کو بھی اسی کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، مال کو بھی اسی کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ جہاں اس نے جان خرچ کرنے کے لیے فرمایا وہاں خرچ کرو، جہاں مال اس نے خرچ کرنے کے لیے فرمایا وہاں مال خرچ کرو۔ جب دونوں اس کے قانون کے مطابق خرچ کرو گے تو وہ راضی ہوگا، اور اس کی رضا کے بعد کیا چیز ملے گی؟ دنیا میں سکون اور آخرت میں جنت اللہ عطا فرما دے گا۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو صحابہ ہمیشہ اس چیز کو ذہن میں رکھتے، ایک چیز بس یہ تصور ذہن کے اندر محفوظ کر لو کہ یہ دنیا پرماننٹ اسٹے کی جگہ نہیں ہے، بس اسے آپ سمجھ لیجئے۔ بادشاہ ہو، پیر صاحب ہوں، ولی ہوں، قطب ہوں، ابدال ہوں، منسٹر ہوں، پرائم منسٹر ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی یہاں پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں آیا، سب کو جانا ہے، سب کو جانا ہے۔ اور اچھا انسان وہ ہے کہ جو اس دنیا سے جانے سے پہلے اس دنیا کی تیاری کر لے، اس لیے کہ اس دنیا میں تو کوئی نہ کوئی کسی مصیبت میں کام آ سکتا ہے، اس دنیا میں کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے وہاں کی تیاری کرو، وہاں کی فکر کرو، اور نیکی کے معاملے کے اندر سستی سے باہر نکلو، اللہ عز و جل کے حکم کے سامنے اپنے وجود کو جھکا دو، اس کے فرمان کے سامنے اپنے دل کو جھکا دو، اور یہ سمجھ لو جیسے ماں کا پیٹ ہمیں لگتا تھا بہت بڑی دنیا ہے، لیکن یہاں آنے کے بعد لگا کہ نہیں یہ بہت بڑی دنیا ہے، پھر اس دنیا کے بعد جب قبر میں جائیں گے تو لگے گا یہ بہت بڑی دنیا ہے، اور پھر وہاں سے نکل کر جب محشر میں جائیں گے، قیامت کا میدان جب قائم ہوگا تو پھر وہ دنیا بڑی دنیا لگے گی اور جنت بڑی۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، پوچھا گیا ایک آدمی کو کب مطمئن رہنا چاہیے، تو فرمایا گیا اسے اس وقت تک مطمئن نہیں رہنا چاہیے جب تک کہ اس کا قدم جنت میں نہیں پڑ جاتا۔ اور جنت کتنی دوری پر ہے؟ جنت کا ڈسٹینس کتنا ہے؟ آپ سوچتے ہوں گے
مریں گے، حساب کتاب ہوگا، پھر جنت میں جائیں گے، ساتوں آسمان سے اوپر، پتہ نہیں کہاں 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 کب پہنچیں گے، کیسا ہوگا، یہ خیال آتا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت 2 قدموں کی دوری پر ہے. کتنے قدموں کی دوری پر؟ صرف 2 اسٹیپ. اللہ اکبر. فرمایا گیا ایک قدم اپنے نفس پر رکھ اور دوسرا قدم جنت میں رکھ. یعنی تیری خواہش جب تجھے ورغلائے اور تجھے گناہ کی طرف لے جائے، اس خواہش پر اپنا پیر رکھ دے، دوسرا قدم تیرا خود بخود جنت میں چلا جائے گا. یہ ہے جنت. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جان بھی اللہ کی امانت ہے، مال بھی اللہ کی امانت ہے، اور یہ دنیا دارالابتلا ہی ہے. یہ ٹینشن کی ہی جگہ ہے، راحت کی نہیں ہے. اتنا ٹینشن، اتنے ٹینشن کی جگہ ہے. پیدا ہوئے تو ٹینشن، اور مر جائیں گے تب بھی ٹینشن. 4 آدمی جب تک کہ کاندھے پر اٹھا کر لے جا کر قبرستان پہنچا کر دفن نہ کر دیں، اس وقت تک ٹینشن ہی ٹینشن ہے. تو یہاں کا ٹینشن تو ختم ہونے والا نہیں. ہاں ٹینشن اس بندے سے بھاگتا ہے جو بندہ خدا کی طرف بھاگتا ہے. تو بس ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف قدم بڑھائیں. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بس یہ ذہن میں رکھ لو، جان کو بھی اللہ کے قانون اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق خرچ کرو، اور مال کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق خرچ کرو. اس لیے کہ یہ دونوں اللہ کی امانت کے طور پر ہمارے پاس ہیں. اگر ہم کما رہے ہیں تو یہ نہ سوچنا کہ یہ ہماری ملکیت ہے، نہیں، یہ اللہ دے رہا ہے اور ہم کما رہے ہیں، لیکن یہ ہے اللہ کی ملکیت. ہمیں اس کے قانون کے مطابق اسے خرچ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ حرام کاموں میں، گناہوں میں، بد کرداریوں میں اپنی دولت کو جس طرح چاہیں خرچ کریں یا جسم کو خرچ کریں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.